اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 4 ربیع الاول کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ اگر آپ صبح 5 سے 7 بجے کے درمیان اٹھتے ہیں تو صرف یہ ذکر کر لیا کریں، سارا دن دولت آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ یہ عمل کروڑوں روپے آپ کو دے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو آپ بعد نماز عشاء اور فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ ایسی برکت نازل ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، مشہور مثال ہے کہ جس کا رزق اللہ پاک روک دے اسے کوئی بھی رزق نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ پاک رزق دینا چاہے اس کا رزق بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میری بہنوں، اس وظیفے کی اجازت ہر خاص اور عام کو ہے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، اور اس میں آپ نے نماز فجر کے بعد ایک قرآنی سورت کا یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل کی برکت سے فائدہ ضرور ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، وہ عمل آپ نے آج رات کو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب یہ 2 رکعت نماز نوافل کرنے کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے، یہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ اہم چیز فرائض کا ادا کرنا ہے۔ ان سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ باحوالہ بخاری شریف۔ لہٰذا فرائض میں کسی قسم کی بھی کوتاہی سے بچنا بہرحال ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن اور رات میں کچھ ایسی اہم اور قیمتی نوافل نماز بھی ہیں کہ جن کے اہتمام کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ کا اور بھی زیادہ تعلق اور قرب حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان نوافل کے ذریعے فرائض میں رہ جانے والی کمی اور کوتاہی کا تدارک بھی ہو جاتا ہے، اور بندہ ان کی برکت سے اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ میری بہنوں، حضرت ابو ہریرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ نوافل کی وجہ سے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ باحوالہ بخاری شریف۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارے میں ہوگا۔ اگر نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کہ کیا اس کے پاس کچھ نفل بھی ہیں کہ جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئے تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ باحوالہ ترمذی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، نوافل کے اہتمام کی بہت زیادہ برکات ہیں، اور یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے
جب ہمارے فرائض میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی تو یہ ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے ہمارے کام آئیں گے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے بھی آپ آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میری بہنوں، جو کوئی نوافل کا اہتمام کرے گا، رب کریم کا وہ محبوب بندہ بن جائے گا۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث میں بتایا کہ نوافل پڑھنے سے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ نوافل کا اہتمام کرنے کی برکت سے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے حضور قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے، یعنی نوافل کا اہتمام کرنے والا اگر مجھ سے کچھ مانگتا تو میں ضرور اس کو عطا کرتا، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا تو میں پناہ دیتا۔ باحوالہ بخاری شریف۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ 2 رکعت نماز نوافل ہیں۔ اگر آپ ان 2 رکعت نماز نوافل کو 4 ربیع الاول کی رات یعنی کہ تہجد کے وقت کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہوگا، اور اگر آپ نماز اشراق یعنی کہ فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد مسجد میں ہی یا پھر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ذکر تلاوت میں مشغول رہنا، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 کر کے 4 رکعت یا صرف 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لیں۔ یہ ایسا مبارک اور اجر و ثواب کا حامل عمل ہے کہ انسان کو بیٹھے بیٹھے مفت میں، بغیر کسی مشقت کے، مختصر سے وقت میں بہت بڑے فضائل حاصل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو میری بہنوں، آپ چاہیں تو نماز تہجد میں بھی یہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر ذکر تلاوت کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو آپ 2 رکعت نماز اشراق کی نیت سے پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے جو آپ کو 4 بڑے فائدے حاصل ہوں گے وہ حدیث کی روشنی میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو پہلا فائدہ، مکمل حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ باحوالہ ترمذی۔ دوسرا بڑا فائدہ، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ باحوالہ شعیب الایمان۔ تیسرا بڑا فائدہ، جو نماز اشراق ادا کرتا ہے اس کے دن بھر کے کاموں میں کفایت ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز نوافل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگ لیں، اور اس کے بعد آپ ایک تسبیح لازم پڑھیں۔ اس کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل معمول کے مطابق ادا کرنی ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ ادا کرنے کے بعد 1 ہی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آپ نے اس قرآنی لفظ کو، قرآنی کلمات کو، اس کی 1 تسبیح صرف پڑھنی ہے۔ اب آپ چاہیں تو یہ تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ یہ تسبیح پڑھتے جائیں گے، رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ مختصر آسان عمل ہے، اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔